प्रोग्राम में साथ मौजूद है साबिक सफीर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाएं कि यहाँ से खतरा अब क्या है, क्योंकि चीन अब है और जिसे कहा जाए कि थर्ड पार्टी जो मीडिएशन के बाद चीजें सेटल डाउन होंगी यहाँ से, द स्कोर्स हैव बीन सेटल्ड, या यहाँ से कोई डेंजर जोन में हम आ सकते हैं बेस्ड ऑन, क्योंकि एक परपेचुअल वॉर में हमने देखा है कि ईरान रेजिम हमेशा रहती है। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट डॉक्टर साहब? दुनिया का इस वक्त इलाकाई और दुनिया के इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल तनाजुर है उसमें इसको उछाला दिया जा सकता है। इस जो चपखलिश हुई है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, इससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए वो कुव्वतें जो पिछले 3 दिहाई से ईरान को किसी लिहाज से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अमेरिका इजराइल शामिल है, तो वो तो ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो उनके मफाद में यही है। और जाहिर है जब हम उनके एलाइज की बात करते हैं तो गल्फ कंट्रीज में भी उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस दानिशमंदी के साथ इस मामले को टेकअप किया है कि एक खुद मुख्तार कौम, एक खुद मुख्तार मुल्क जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसमें मुदाखलत और उसकी वायोलेशन करके अगर ईरान ने उस पर हमला किया है और बगैर किसी वार्निंग के, बगैर जबकि चैनल सारे खुले हुए थे, तो पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच गया कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता न बचा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान दिल से ये चाहता होगा कि ऐसा कोई अमल हो, लेकिन उसे जिस दोराहे पर धकेल दिया गया तो पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली या अस्करी लिहाज से कोई रास्ता न बचा, जिसकी वजह से ये बहुत प्रिसाइज किस्म का, बहुत प्रिसीशन वाला एक अमल किया गया। और इसके बारे में ईरान को पहले डोसियर दिया जा चुका है माजी में कि ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और कौन नहीं जानता। बताया ना कि ये तो हुआ, इसका पस मंजर कि किस तरह हुआ और क्यों पाकिस्तान मजबूर हुआ कि हालात इस नहज तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से हालात अब क्या हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि स्कोर्स हैव बीन सेटल्ड। अब दोनों का इस वक्त मामला, उन्होंने एक अटैक किया और हमने बड़ा प्रिसाइसली दहशतगर्दों को टारगेट कर दिया, और उनके बारे में उन्हीं की मीडिया एजेंसी ने ये इत्तलात भी दे दी कि देवर नॉन ईरानी। तो अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपको लगता है मामला डीस्केलेट होंगे, डिप्लोमेटिकली हल होंगे, या खुदा ना खास्ता कोई और खदशा? अब तो ईरान भी चाहेगा कि डीस्केलेट हो जाए, पाकिस्तान तो चाहता ही है कि डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन क्या दुनिया की वो ताकतें जो गाजा में अपनी तबाह आजमाई कर रही हैं, क्या वो चाहेंगे कि डीस्केलेट हो जाए? तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना तज्जिया ये है कि वो कुव्वतें नहीं चाहेंगी। वो कुव्वतें चाहेंगी कि दो बड़े ताकतवर मुल्क, खासतौर पे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क होने के साथ साथ वो इस में उलझ जाए, और ईरान को उस लिहाज से कोई जो पिछले 30 साल में नहीं हो सका वो अब किया जा सके। तो ये जो मिडिल ईस्ट की आग है, इसकी लपेट में लाने के लिए दूसरे ममालिक, खासतौर पर वेस्टर्न चंद ममालिक, वो तो जो ईरान की इनरिचमेंट के बारे में हमेशा कोशिश करते रहे कि इस ईरान पे स्ट्राइक किया जाए, क्या किया जाए, तो वो तो इस मामले में चाहेंगे कि ईरान किसी न किसी लिहाज से उलझा रहे। और पाकिस्तान में रहा एक उम्मीद की किरण, और बहुत बड़ी उम्मीद की किरण, कि चाइना जिसके कि $400 बिलियन की एग्रीमेंट्स हैं ईरान के साथ, और स्ट्रेटेजिक मफादात ईरान के साथ, स्ट्रेटेजिक मफादात और इकोनॉमिक मफादात पाकिस्तान के साथ, ईरान ने 225 किलोमीटर की रेलवे लाइन पहले ही बिछा दी है। 2007 में ये काम शुरू किया था, 2020 में ये अफगानिस्तान तक लाइन ले गए हैं, और 3 ममालिक को जोड़ने के लिए 2000 तकरीबन मील का ये टुकड़ा रेलवे लाइन का वो बना रहा है चाइना। उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, 3-4 ममालिक को वो उसमें इससे जोड़ रहा है, चाइना, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान। तो चाइना चाहेगा कि ये तहम्मुल मिजाजी आ जाए, दोनों स्टेबिलिटी आ जाए। आप कह रहे हैं कि खित्ते के, यानी जो उस पर जो लोग आलमी ताकतें हैं, जो गाजा की आप मिसाल देके बता रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे, लेकिन चीन चाहेगा कि स्टेबिलिटी आए। तो जमीन साहब, ये अनफॉर्चुनेटली वर्स्ट के सिनेरियो को आपको नजर क्या आता है यहाँ से? और अगर जो शरारत चाहता है और जो आपको डिप्लोमेटिकली आपने टोन देखी है अभी तक ईरान की इस हमले के बाद, उससे आप इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि यहाँ से मामला डीएस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जिस ढिठाई का भी एक लफ्ज उन्होंने गुल साहब ने कहा कि उन्होंने इस्तेमाल, ईरान जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आई है डेवोस में उनके वजीर खारजा की, उसके बाद योर इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन जमील साहब?
دیکھیں ایران کے اگر پیٹرن کو آپ دیکھیں تو ایران جس معاملے میں ایران نے کانفلکٹ جس سے بھی لیا ہے تو اسی قسم کے بیان ایران دیتا ہے. ایران اس لحاظ سے تو ایک اس کا پیٹرن ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں یہ بیان دینا ایران کا، یہ ذرا کچھ تھوڑی سی ایک آؤٹ آف دا اس کا پیٹرن ہے کہ یہ پاکستان کے معاملے میں دیکھیں ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا. ایران کے ساتھ ہمارا FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. ایران کشمیر کے معاملے کو صرف واحد 2 ممالک ہیں 3 جس میں سے ایران ہے جو کہ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کشمیر کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. ایران بہت سارے معاملات میں پاکستان کا ساتھ دیتا رہا ہے، لیکن اس نہج پر آ کے جب کہ مڈل ایسٹ میں ایک آگ کے شعلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کو کسی وقت بھی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. 3 ملک میں تو پہلے ہی یہ ایران نے جو اسٹرائک کیا ہے پاکستان، سیریا اور جس کا ذکر ہو رہا ہے عراق کا، عراق جا رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں اور اس نے اناؤنس کر دیا ہے، عراق کے فارن منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جا رہے ہیں. ایک دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ چلا گیا عراق کی طرف سے تو پاکستان خود ڈسکشن میں آ جائے گا، سیریا خود ڈسکشن میں آ جائے گا، اور جب یہ ہوگا تو مجھے احتمال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہائی جیک نہ ہو جائے ان کنٹریز کی طرف سے جس کا کہ اشارہ میں دے رہا ہوں اور جیسے جس کا کہ اشارہ آپ کو ابھی دیا گیا گل صاحب کی طرف سے بھی. تو اس لحاظ سے اگر یہ ہائی جیک ہو گیا تو یہ نہ اس کے لیے بہتر ہے، نہ OIC کنٹریز کے لیے بہتر ہے، نہ ہی حماس اور غازہ کے اس کانفلکٹ کے لیے بہتر ہے، نہ ہی فلسطین کے کاز کے لیے بہتر ہے. تو پھر تو یہ سمجھا جائے کہ جو اہداف پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے وہ طاقتور ممالک امریکہ سمیت جو حاصل نہ کر سکے ایران کے بارے میں معاملے میں، وہ اس چیز کو جب پاکستان سے الجھاوا پیدا ہو تو اس طریقے سے حاصل کر سکیں. تو اس معاملے میں پاکستان تو بہرحال ایک اسے پہلے ہی وہ متزلزل. لیکن یہ تو ہے کہ جو بیرونی قوتیں چاہتی ہیں اور جب سب آپ لوگ بات پر اشارہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جمیل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے بھی پوچھنا یہ چاہوں گا ڈومیسٹکلی اس کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک تو الیکشنز کے اوپر اور دوسرا خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کے اوپر بھی تو کوئی اس کا نیگیٹو ہٹ تو نہیں آ سکتا، کیونکہ قوتیں کوشش ضرور کریں گی کہ ایکسپلائٹ کریں اس معاملے کو یہاں پر سیکٹیرین بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد کے اوپر، لیکن پہلے الیکشن سے بتائیں واٹ ڈو یو فورسی کیا اس کے الیکشن پہ کوئی اثرات ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ 1990 کے اس میں دوران جو ایران کے یہاں سیلز کچھ آ گئے تھے اور جنہوں نے کارروائی کی تھی کراچی ڈیفنس کے ایریے میں راکٹ لانچر سے باقی تمام معاملات سے کافی آپریشنز کیے تھے. تو یہ بات دیکھیں ایک حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے کہ کچھ ممالک ہمارے کچھ گروپس کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ایران کو آپ اس سے مبرا نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز بھی ہیں، اسی طرح باقی ایسی قوتیں ہیں جو کہ کچھ ہمارے لوگوں کو استعمال کرتی رہی ہیں. تو پھر وہ سارے اگر ایکٹیویٹ ہو گئے تو ہمارے انٹرنل معاملات تو خراب ہوں گے ہی. اس میں ہمیں کوئی کسی اچھائی کی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں حقیقت سے روگردانی کرنے کی بات ہے. تو لہذا جب ایسی صورتحال ہو تو الیکشن تو پھر معنی نہیں رکھتا نا اس معاملے میں، جب صورتحال یہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ ہوگا کیسے سمیر صاحب؟ آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن یہاں کتنی کمپلیکس ہے. آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے پتھر کی لکیر الیکشنز کو. سیاسی جماعتیں تقریباً اس بارے میں متفق ہیں، کچھ جماعتوں کے اعتراضات تحفظات ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے اعتراضات ہیں. بلوچستان میں خیر پختونخوا میں کچھ لوگ کے اعتراضات ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پریویل کر جائے گا اوور الیکشنز، اور آپ کو پھر فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا یہ فیصلہ؟ دیکھیں ہم تو سیناریو کی بات کر رہے ہیں نا، اور جو زمینی حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو مثال دی کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جن کو کہ سپورٹ، کچھ نہیں کافی ایسے گروپس ہیں جن کو کہ سپورٹ ملتی ہے ایران سمیت باقی ممالک سے. تو وہ گروپ کیا جمیل صاحب پاکستان میں خدا نہ خواستہ دہشت گردی کریں گے؟ وہ خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر سیناریو آگے بڑھتا ہے تو؟ جی، جب لڑائی جھگڑا ہوگا اور اس قسم کے، جیسے میں نے 90 کی دہائی میں ریکارڈڈ موجود ہیں ساری چیزیں کہ کس قسم کے ایکشنز ان گروپ نے کیے، تو ابھی کس طرح اجتناب کر سکتے ہیں؟ ان کو اگر ایکٹیویٹ کر دیا گیا
تو ظاہر ہے ایک مسئلہ پڑے گا. رہا سوال الیکشن کا، الیکشن تو ہم برطانیہ کی مثال دیتے ہیں کہ جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں. پاکستان کے اس وقت حالات بڑے مخدوش ہیں معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. تو ہم تو اس معاملے میں اگر انٹرنل ہماری پرابلم بڑھ گئی تو پتھر کی لکیر تو ہماری قسمت کی لکیر پہ آ جائے گی نا. تو جب قسمت پہ لکیر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس وقت کے سیناریو کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے اور گا. ابھی میں نے دیکھا جمیل صاحب کہ سی ٹی ڈی کے عمر خطاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رو کے ٹیررسٹ ہیں یا پھر ایسے ٹیررسٹ ہیں، سیلز ہیں جو ایران ان کو فیسلیٹیٹ کرتا تھا. کلبھشن یادو کا ہمارے سامنے ہے پورا معاملہ. اس کے علاوہ اور جو ٹی ٹی پی کے چیپٹرز ہیں کچھ ان کو بھی فیسلیٹ کیا جا رہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ سارے سیلز یہ ہیں لیکن ایکٹیویٹیٹ اگر وہ پروکسی وار یہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہے، خدا نہ خاصہ، اور 90 کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. جمیل صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بھی الارم بیلز دی ہیں 90 کی سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے، تو اب ہمیں ڈومیسٹکلی ڈپلومیٹکلی تو میں نے آپ سے پوچھا شارٹلی بتائیے کہ ڈومیسٹکلی کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ این ایس سی میٹنگز ہیں، کچھ فیصلے کابینہ کو کرنے چاہیے، فوری ہونے چاہیے، کیا فیصلے ہونے چاہیے جمیل صاحب؟ پاکستان نے پہلے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ایسے گروپوں پر. ابھی حال ہی میں آپ نے گلگت بلتستان میں کچھ واقعات دیکھے، وہ بھی کنٹرول ہو گئے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس میٹنگ سے وہ اپنے ایس او پیز کو دوبارہ تازہ کرے، دیے ہوئے حالات میں معذوراتی اور ماحولیاتی حالات کے مطابق اپنے ایس او پیز تیار کر کے، اپنے کنٹینجنسی تیار کر کے گراؤنڈ لیول پہ تیاری کرے. لیکن ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بالکل خالی نہ جانے دیں، کیونکہ بہت ہو گئی. مسلمانوں نے مسلمانوں کی گردنیں بڑی اڑا دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ چاند ستارے ہوں گے، ایک پرچم تلے سارے اس کے سارے ہوں گے، لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے ساری دنیا نے مل کر بھی نہ مارے ہوں گے. تو خدا نخواستہ اس طرف نہ دھکیل دیا. بہت شکریہ.